یہ صحابہ کی محبت ہے. کس کی محبت ہے؟ بولے کس کی محبت ہے؟ یہ صحابہ کے بیٹوں کی محبت ہے. کس کی محبت ہے؟ صحابہ کے بیٹوں کی محبت ہے. دوستان محترم اپنے بیٹوں کو اسی راستے پہ چلا دیں. یہ آپ کے اوپر فرض ہے, والدین کے اوپر یہ بات فرض ہے. والدین اگر کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہے وہ سچا سلسلہ ہے. آج کل جیسے سلسلے نہیں, سچا سلسلہ طریقت, کامل سلسلہ طریقت ہے. والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس سلسلے میں داخل کروا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین اپنے بچے کے ایمان کے لیے, اس کی تربیت ان کے اوپر لازم ہے, اس کے ایمان کی بقا کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے. اگر آپ آج اپنے بیٹوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا نہیں کریں گے, کل قیامت والے دن آپ کو خدا کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے دوستان محترم, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بیٹوں کو وہی 3 سبق دو, وہی 3 سبق جو پیارے نبی نے فرمائے ہیں. حب نبیکم, تمہارے نبی کی محبت حضور نے یہ سب سے پہلے فرمایا ہے. اگر حضور چاہتے تو یوں بھی فرما دیتے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ, اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. لیکن سرور کونین نے سب سے پہلے اپنی محبت کا نام لیا. کیوں لیا؟ اس لیے کہ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر کسی کی محبت کام نہیں آ سکتی. اگر حضور کی محبت نہیں ہے قرآن کی محبت بھی کام نہیں آئے گی. اگر حضور کی محبت نہیں ہے اہل بیت کی محبت بھی کام نہیں آئے گی. اہل بیت کی محبت, قرآن کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب دل میں حضور کی محبت موجود ہوگی, جب دل کے اندر حضور کا عشق موجود ہوگا, جب دل کے اندر حضور کی تعظیم موجود ہوگی. دوستان محترم, اسی لیے سرکار نے فرمایا سب سے پہلی بات اپنے اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. آج اسی بات کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. نبی کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش ہے, اسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے. مسلمان شکست نہیں کھاتا, اسی وقت شکست کھاتا ہے جب اس کا دل محبت کی نور سے خالی ہوتا ہے. وہ شکست نہیں کھا سکتا. مسلمان کو شکست نہیں ہے جب اس کا دل محبت مصطفیٰ کے نور سے خالی ہو جائے گا, اس مسلمان کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی. اور یہی تمام سامراجی طاقتوں کا پہلے دن سے طریقہ رہا ہے کہ مسلمان جو سامنے آ کر تلوار سے مار نہیں کھاتا, تیر سے نہیں ڈرتا, نیزے سے نہیں ڈرتا, اس مسلمان کے دل سے محمد مصطفیٰ کی محبت نکال دو. محمد مصطفیٰ کی محبت اگر ختم ہو جائے گی تو پھر مسلمان فقط راہ کا ڈھیر بن جائے گا, فقط راہ کا ڈھیر ہے. اس لیے دوستان محترم خود بھی اس سبق کے اوپر پابند رہے. اپنی اولادوں کو, اپنے احباب کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیز و اقارب کو یہ اپنے لیے فرض بنا لیں کہ ہر بندے کے لیے مصطفیٰ کی محبت کا درس دیا کریں گے. اور یہ درس تبھی دے سکیں گے جب خود سیکھیں گے. اگر خود یہ درس نہیں آئے گا تو لوگوں کو کیا بتائیں گے. اس لیے دوستان محترم اپنی زندگیاں اس جگر پہ ڈال لیجئے. وہ راستہ جو صحابہ کا راستہ تھا, وہ راستہ جو ائمہ کرام کا راستہ تھا, امام اعظم ابو حنیفہ کا راستہ تھا, امام مالک کا راستہ تھا, امام شافعی کا راستہ تھا, امام احمد بن حنبل کا راستہ تھا, وہ راستہ جو حضرت فضیل بن عیاض کا راستہ تھا, وہ راستہ جو عبداللہ بن مبارک کا راستہ تھا, وہ راستہ جو حضرت ذوالنون مصری کا راستہ تھا, وہ راستہ جو حضرت داؤد طائی کا راستہ تھا, وہ راستہ جو حضرت حبیب عجمی کا راستہ تھا, وہ راستہ جو داتا گنج بخشی حجویری کا راستہ تھا, وہ راستہ جو بابا فرید الدین گنج شکر کا راستہ تھا, وہ راستہ جو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کا راستہ تھا, وہ راستہ جو حضرت مجدد الفسانی کا راستہ تھا. وہ راستہ کیا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے دوسرے دوست ہیں وہ بھی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, لمبی لمبی نمازیں. تہجد کی اذان, یہ افسوس کی بات بتا رہا ہوں, تہجد کی اذان ہماری مسجدوں سے نہیں آتی ہے, دوسروں کی مسجد سے ضرور آتی ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو بات بتانے لگا ہوں, 3 بجے اٹھ کر تہجدیں پڑھنا, ابھی سورج زوال سے نیچے ڈھلتا نہیں ہے, ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. ابھی مسلمان
زور کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل کے لیے اتنی جلدی کرتے ہیں خدا کی عبادت کرنے کی. لیکن دوستان محترم یاد رکھیں، یہ عبادتیں کب کام آئیں گی؟ ایسی عبادتیں کب کام آئیں گی؟ اس وقت کام آئیں گی جب دل کے اندر محمد مصطفیٰ ہوگا. جب محمد مصطفیٰ ہوں گے. آقا کریم علیہ السلام آخری دنوں میں علیل تھے. حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں، صبح فجر کا وقت ہے. ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا. اب جن لوگوں نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی ہے وہ دیکھیں گے کہ جب آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹریم لیفٹ جو ہوتا ہے، انتہائی لیفٹ، انتہائی بایاں پہلو جو آپ کا ہے، ادھر حجرہ مبارک آتا ہے. اب حضور علیہ السلام نے جب پردہ مبارک ہٹایا تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے. اب ایک سوچنے کی بات ہے اس میں، دائیں بائیں سلام پھیرے، پچھلا بندہ نظر نہیں آ سکتا. کیوں بھائی؟ پچھلا بندہ نظر نہیں آ سکتا. اور وہ تو انتہائی بائیں طرف حجرہ مبارک ہے، انتہائی بائیں طرف. جب تک بالکل پیچھے مڑ کے نہ دیکھا جائے اس وقت تک نظر نہیں آتا. صحابہ کو پتا چلا. علماء کرام نے دو تعبیریں کی ہیں. ایک تعبیر یہ ہے کہ حضور نے پردہ مبارک ہلایا تو پردے کی آواز پیدا ہوئی، صحابہ جان گیا کہ سرکار آ رہے ہیں. لیکن دوسری بات ہے، اصل بات جو حقیقت کے انتہائی قریب ہے، وہ بات یہ ہے تاجدار کائنات نے فجر کے وقت جب پردہ ہٹایا، اپنے صحابیوں کو دیکھا، ابو بکر کی امامت میں مصلی امامت میں کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. تاجدار کائنات اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرا پڑے. جب حضور مسکرائے تو حضور کے دان مبارک سے نکلنے والے نور سے ساری مسجد نبوی روشن ہو گئی. اور یہ بات کریم قیاس کیسے ہے؟ فجر کے وقت عموماً نماز جب پڑھتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے. جو پڑھتے ہیں انہیں تو اندھیرا لگتا ہوگا. کیوں بھائی؟ جو نہیں پڑھتے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو زور کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیوں ان کے لیے تو روشنی ہے. لیکن جو فجر کی نماز اپنے وقت میں پڑھتے ہیں عموماً اندھیرا ہوتا ہے. اور اندھیرا ہو، آج کل تو لائٹوں کا بڑا انتظام ہے، اس وقت تو مسجد نبوی میں ایسی لائٹوں کا انتظام بھی نہیں تھا. اندھیرے کے اندر بندہ کھڑا ہے، اسے کیا پتا پیچھے کون آ رہا ہے، کیا پتا پیچھے کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. یقیناً جب مسجد نبوی میں روشنی پھیلی ہے، جب حضور مسکرائے مسجد نبوی میں روشنی پھیلی تو صحابہ نے جان لیا کہ اگر اس اندھیرے کو، تاریکیوں کو دور کر سکتا ہے تو فقط اللہ کا پیغمبر دور کر سکتا ہے. صحابہ نے جان لیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ فقط محمد مصطفیٰ ہی ہو سکتا. جب روشنی پھیلی صحابہ نے فوراً مڑ کے پیچھے دیکھا، فوراً پیچھے دیکھا. منہ کدھر کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں نا. آپ کھڑے ہو نماز میں، پیچھے سے بھائی جان آ جائے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ چل نکل مسیتوں. ایسے ہی ہے نا، چل اپنی نماز بھی خراب کرتا ہے، ساڑی بھی خراب کرتا ہے نا، نکل یہاں سے. مولوی صاحب کیوں؟ قبلے سے تیرا منہ پھر گیا، نماز ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے، قبلے سے منہ پھر گیا، نماز ختم ہو گئی. پھر صحابہ اپنے چہروں کو پھیر کر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر تو مصلی سے پیچھے ہٹائے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضور آ رہے ہیں، مصلی سے پیچھے ہٹے. اب سرکار کا فرمان سنیں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تمہارے منہ قبلے سے پھر چکے ہیں، نمازیں دوبارہ پڑھو. یہ نہیں فرمایا حضور نے. تاجدار کائنات نے فرمایا اتموا صلاتکم، صحابہ اپنی نماز کو مکمل کر لو، اپنی نماز کو مکمل کر لو. یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو، اپنی نماز کو مکمل کر لو. دوستان محترم، لوگ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ اگر نبی کا خیال دل میں آ جائے تو معاذ اللہ نماز ختم ہو جاتی ہے. ارے نبی کا خیال تو دل میں آتا ہی ہے. ارے صحابہ تو نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، صحابہ کی نماز ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے وہی بات
جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جانتے تھے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کعبے کا کعبہ حجرہ مبارکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کعبے کی جانب متوجہ ہیں، لیکن کعبہ و حضور کی جانب متوجہ ہے، اسی لیے نماز نہیں ٹوٹی۔ فقہ کا مسئلہ ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ جدھر سمت کر کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو 45 درجے کی ڈگری کا جو درجہ ہے اس میں آپ پھر جائیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ 45 درجے کا 45 ڈگری پہ آپ اپنے چہرے کو گھوم لیں، سیدھا کھڑے ادھر ہو جائیں، جہاں تک آپ آ جائیں گے 45 درجے تک تو یہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ درمیان میں کسی بھی سمت پہ رک کر لیں گے، کیوں؟ یہ ساری کعبہ کی سمت بنتی ہے، کعبہ متوجہ ہے اس طرف، ساری سمت بنتی ہے۔ صحابہ 45 ڈگری سے بھی گھوم کر حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ کعبہ یہاں ہمارے لیے 45 ڈگری کی سمت پر متوجہ ہے، لیکن کعبہ سارے کا سارا وہ تاجدار کائنات کی جانب متوجہ ہے۔ تو صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر بظاہر کعبہ کی طرف سے منہ ہٹ بھی گیا، سرکار کے چہرے کو دیکھ لیا، نماز پھر بھی ہو جائے گی، ہماری نماز پھر بھی کامل ہو جائے گی، کیونکہ وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ کس کا کعبہ ہے؟ کعبے کا کعبہ ہے۔ آج تو روضہ انور پہ جائیں، وہاں کا متوّع جو ہے وہ آپ کو پکڑ کے باہر کھینچ کے لے جائے گا، تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا، امام حضور کے روضے پر حاضر ہوئے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے کہ حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگے؟ امام مالک نے فرمایا، بندے کعبے کی طرف پیٹ کر لے، تاجدار کائنات کی طرف منہ کر لے۔ حضور قبر انور میں ہے نا، تاجدار کائنات کی طرف منہ کر لے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کعبہ سارے کا سارا ادھر متوجہ ہے، اللہ کا گھر ہے نا کعبہ۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر کو ہمارے لیے قبلہ کس نے بنایا ہے؟ بنایا تو اللہ نے ہے، لیکن حضور کی مرضی سے بنایا ہے۔ حضور کی مرضی یہ تھی کہ کعبہ قبلہ بنے، تو فرمایا کعبہ قبلہ بن گیا۔ جب کعبہ حضور کی مرضی سے قبلہ بنا تو کعبے نے ساری توجہ اپنے تاجدار کائنات کے چہرے کی طرف کر لی۔ اس لیے دوستان محترم، صحابہ کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز سے پیچھے ہٹتے ہیں، مصلی سے پیچھے ہٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں نہیں ٹوٹتی؟ دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجود ہے، تعظیم مصطفیٰ موجود ہے، احترام مصطفیٰ موجود ہے۔ ابو بکر مصلی سے پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ مصطفیٰ کے احترام میں، حضور کے احترام میں۔ اور دوسری بات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ امام نہیں بن سکتا، یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ امام نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ امامت کل جو ہے وہ نبی کو نصیب ہوئی ہے، سیادت کل جو ہے وہ نبی کا مقدر۔ لوگ تو کہتے ہیں نا نبی کی تعظیم اپنے بھائی جیسی کرو۔ ارے بھائی جیسی کرو، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے، کر بھائی کی تعظیم، اور کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اپنے بڑے بھائی کے تعظیم کر نا، بھائی کی تعظیم کر، بڑا بھائی ہے، کچھ حیا کر، تعظیم کر۔ کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہے گا؟ پیچھے سے مانگے۔ کیا کہے گا؟ پیچھے سے مانگے۔ یہ مسجد کا جو حصہ ہے، اس میں جو امام ہے، اس مسجد کے حصے میں ہر بندے کے لیے اس کی امامت لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسجد کے ہاتھے سے باہر نکلے گا، آگے سے بندہ ملے، کیا کر رہا تھا؟ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، بندہ کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور تاجدار کائنات وہ پوری کائنات کے امام ہے، وہ امام الانبیاء ہے، ساری سیادت کل وہ حضور کو عطا کی گئی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نبی کی تعظیم بھائی جتنی کرو، اسے پھر ایمان کے دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا، ایمان کے دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جو ایمان کے دائرے میں موجود ہے، نبی کی امامت قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جو نبی کو امام مانتا ہے،
جب اپنے بھائی کو امام بناتا ہے تو بھائی نہیں کہہ سکتا، نبی کو کیسے کہہ سکتا؟ لوگ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور نے خود فرمایا حضرت علی کو بھائی، تو ہم کیوں نہ حضور کو بھائی کہیں؟ میں نے کہا حضور نے تو فرمایا ہے کہ علی تو میرا بھائی ہے، کیا کبھی علی نے بھی کہا تھا کہ حضور میرا بھائی ہے؟ حضور نے تو فرمایا ہے علی میرا بھائی ہے۔ کبھی سنا ہو کسی بندے سے کسی موقع پر حضرت علی نے کہا ہو کہ حضور میرے بھائی ہیں؟ تاجدار کائنات ہے، جس پہ جتنی رحمت فرما دے ان کو حق حاصل ہے، حضور کو اختیار حاصل ہے، جس بندے میں جتنا کرم فرما دے وہ تاجدار کائنات کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن صحابہ کبھی بھی حضور کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے جس لفظ کے استعمال کرنے سے حضور کی تعظیم میں کوئی فرق آ جائے، حضور کی احترام میں کوئی فرق آ جائے، حضور کی محبت میں کوئی فرق آ جائے۔ ابو بکر مصلی امامت پر کھڑے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے لوگوں پہ ظاہر کر دیا کہ لوگوں ابو بکر کی ہستی وہ ہستی ہے جو نبی کے ہوتے ہوئے امام بن رہا ہے، نبی اپنی اجازت سے امام بنا رہا ہے، جب نبی کی موجودگی میں امام ہے، جب نبی دنیا سے چلا جائے گا تو پھر بطریق اولا ابو بکر امام بنے گا، پھر ابو بکر ہی امام ہے۔ لیکن ابو بکر کا احترام دیکھیں، حضور آتے ہیں تو مصلی کو چھوڑ کے نماز کی حالت میں پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اسی احترام کی بدولت سے آقا فرماتے ہیں اتموا صلاتکم، لوگوں اپنی نمازیں پوری کر لو، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں ہے، اپنی نماز پوری کر لو۔ اس لیے دوستان محترم اپنے دل کے اندر وہی محبت مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کر، یقین مانیں اس دنیا کے اندر بھی عزت اور سرفرازی آپ کا مقدر بنے گی، آخرت میں بھی جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اس وقت بھی حضور کی محبت اور تعظیم جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت میں سرفرازی اور نجات کا باعث بنے گا۔ خدا نے تو دنیا میں اپنے آپ کو دکھایا ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ خدا تو کہتا ہے لوگوں ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے تو بن دیکھے ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، خدا کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، یؤمنون بالغیب، مومن کی یہ شان ہے کہ مومن اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اگر دل میں امنگ پیدا ہو خدا کی ذات کے جلوے دیکھنے ہیں، خدا فرماتا ہے میں نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا لیکن اپنے مصطفیٰ کا چہرہ دکھا دیا ہے۔ لوگوں اگر مجھے دیکھنے کی امنگ پیدا ہو تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہ لذت دید اور لذت وصال تمہیں نصیب ہو جائے گا جس کی تمنا تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ اس لیے دوستان محترم ایمان کا جس طرف سے آپ حساب لگا کر آئیں، اندازہ کر لیں، ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے، ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے، ہر طرف سے ایمان آتا ہے، تاجدار کائنات کی ذات بڑھا کر رکھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے مسلمان کا ایمان۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہوگی، قیامت آئے گی تو ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، یہ حضور کی حدیث ہے، ساری دنیا سے ایمان سمٹے گا اور سمٹ کر مدینہ طیبہ میں آ جائے گا۔ مدینہ میں کیوں آ جائے گا؟ مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ کیوں بھائی؟ ایمان تو ہے اللہ پر ایمان لانا، یہی ہے نا، اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ بولے اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں ہے نا، تو پھر ایمان کو مکہ میں جانا چاہیے تھا، ہر طرف سے سمٹ کر۔ وہ مدینہ میں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جانے ایمان مدینہ میں موجود ہے، جانے ایمان مدینہ میں موجود ہے، ایمان وہی جائے گا جہاں اس کا مرکز و محور ہے۔ تو دوستان محترم جہاں سے دیکھ کر آئے ایمان کا مرکز و محور وہ تاجدار کائنات کی ہستی بنتی ہے۔ اس لیے اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنا تعلق، اپنی نسبتیں تاجدار کائنات کے ساتھ مضبوط کر لو، یقین مانو ایمان سے تمہارا سینہ منور ہو جائے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے۔